ہمارے نبی کا کیا طور طریقہ تھا نکاح کرنے کا، صحابہ کرام کا کیا طور طریقہ تھا، اس کو وضاحت کر رہے تھے۔ میرے دوستو، چونکہ یہ نکاح کی محفل ہے تو نکاح کے حوالے سے بول رہے تھے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آج پوری دنیا کے اندر آپ نظر اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہر طرف مسلمان پریشان ہیں، ہر طرف مسلمانوں کے جانوں پر حملے ہو رہے ہیں، مسلمانوں کو کاروبار کے اعتبار سے پریشان کیا جا رہا ہے، گھروں کو برباد کیا جا رہا ہے۔ آج کے دور میں ہماری ماں اور بہنوں کی آبرو محفوظ نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم سرکار کو دوش دیتے ہیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ آج تو یہ اکابر اور بزرگان دین ہمارے اوپر سایہ فگن ہیں، مگر کل یہ جب نہ ہوں گے، یہ دنیا ہم نہ اہلوں کو مقتدر بنائے گی، امت کی باغ ڈور ہمارے ہاتھوں میں دے دی جائے گی اور ہم سے خود کی اصلاح نہ ہو پائے گی، تو لوگ ہمیں یوں تانا دیں گے کہ تھے وہ تمہارے آبا ہی تم کیا ہو، تھے وہ تمہارے آبا ہی تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے پر فخر کرتے ہیں، لیکن سب سے بڑی غلطی کہاں ہوتی ہے؟ آج اللہ اور رسول کو تو مانتے ہیں، لیکن اللہ اور رسول کی نہیں مانتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ آج کے دور میں ایک صحابہ کرام کا دور تھا۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام کے دور زمانے میں کافروں کا ایک قافلہ کسی راستے سے گزرا۔ یہ اس دور کی میں بات کر رہا ہوں، اور یہ زمانہ جو ہے، اس دور میں مسلمانوں کی کیا حیثیت ہے، لوگ مسلمانوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، وہ میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ وہ کافروں کا جو سردار تھا وہ راستے سب سے آگے تھا، تو راستے میں اس کو ایک بڑا سا پتھر ملتا ہے، اور وہ پتھر اٹھاتا ہے اور اپنے تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ لگتا ہے کسی مسلمان کا اس راستے سے گزر نہیں ہوا ہے۔ تو تمام لوگ تعجب سے پوچھتے ہیں آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ تو وہ سردار کہتا ہے کہ مسلمان کی یہ شان بالکل نہیں ہو سکتی ہے کہ مسلمان کسی راستے سے گزرے اور اس راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہو اور اس کو نہ ہٹائے۔ یہ صحابہ کرام کا دور تھا۔ اور آج کیا ہوتا ہے؟ آج کہیں گولی چلتی ہے نا تو کہتے ہیں سب سے پہلے مسلمان ہی ہوگا۔ یہ اتنی زیادہ تبدیلی کیسے آئی؟ ایک زمانہ تھا، ایک وہ مسلمان تھے جن کی صورتوں کو دیکھ کر کفار کروڑوں کی تعداد میں اسلام قبول کیا کرتے تھے، اور آج کے مسلمانوں کو دیکھ کر دہشت گردی کا الزام کیوں لگایا جاتا ہے؟ ایک وہ مسلمان تھے جن کی امانت و دیانت کو دیکھ کر کفار اپنی جوان لڑکیوں کو سالہ سال کے لیے ان کے پاس چھوڑ جایا کرتے تھے، آج وہ غیر معتبر کیسے ہو گئے؟ ایک وہ زمانہ تھا جن کے فیصلے کو دنیا مانتی تھی، کافر غیر تک مانتے تھے، اور آج کا زمانہ ہے مسلمان کے فیصلے کو کوئی نہیں مانتا ہے۔ ایک صحابہ کرام کا دور تھا جنہوں نے کبھی شیر اور چیتوں سے سواری کا کام لیا ہو، اور آج کا مسلمان گدڑوں اور کتوں سے کیوں ڈرنے لگا؟ یہ جتنے خرافات دنیا میں پھیل رہے ہیں، سب کی ایک ہی وجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ تمام چیزوں کا جواب مل گیا، لیکن صحابہ کرام کامیاب تھے تو انہوں نے نبی کے طریقے کو اپنائے ہوئے تھے، انہوں نے صحابہ کرام کی زندگی کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے۔ وہ مسلمان کامیاب تھے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں فیصلہ کرتے رہے تو دنیا بھی اس کے فیصلے کو مانتی رہی، اور آج جب کہ مسلمان نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا، صحابہ کرام کی زندگی کو حقیر سمجھا، قرآن و حدیث کے فیصلے کو پس
چاہیے. دنیا کے اندر رسوائی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی؟ یہ صرف نکاح کا مسئلہ نہیں ہے میرے دوستوں، بلکہ ہمارا ایک ایک طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونا چاہیے. ہر ایک کام اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. اس لیے میرے دوستو، وقت کی قلت ہے، میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں. چونکہ یہ نکاح کی محفل ہے اور نکاح کے حوالے سے جو ہمارے ساتھی ہیں بہت ہی عزیز مفتی عمر فاروق صاحب، جو بہت دور دراز سے محبت میں تشریف لائے ہیں، انہوں نے نکاح کے حوالے سے ایک نظم بنایا ہے جو دعائیہ جملہ ہے، جس میں میں ان سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور جو نظم ہے آپ حضرات کے سامنے پیش فرمائیں. گزارش کرتا ہوں کہ بغور اس کو سماعت فرما لیں.